السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک خاص موضوع ہے ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ خاتون ہے، چاہے وہ مرد ہے، ہر ایک کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اس زندگی میں ہر ایک یہی چاہتا ہے، یعنی میں جس کی بات کرتا ہوں وہ ہے خوشی۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں۔ ہر ایک بزرگ، بچہ، ماں، بہن، ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خوش رہوں، لیکن میں خوش کیسے رہوں یہ کسی کو خبر نہیں۔ جب تک ایک انسان کو یہ خبر نہ چلے کہ میں خوش کیسے رہ سکوں، تب تک وہ خوش کبھی نہیں رہ سکتا ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں کوئی بھی ایگزام کوالیفائی کرنا ہوگا، اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ میں کیسے یہ کوالیفائی کر سکتا ہوں، اسٹریٹجی دیکھنی ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اس ایگزام کو کوالیفائی کیسے کروں، پھر وہ اسی طرح محنت کرتا ہے اور وہ ایگزام کوالیفائی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو خبر نہ ہوگی کہ میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں، وہ خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم یہ چیز دیکھیں کہ ہم خوش کیسے رہیں۔ نہ کوئی مال سے خوش رہ سکتا ہے، نہ کوئی دولت سے خوش رہ سکتا ہے۔ خوشی وہ چیز ہے ہی نہیں جو مارکیٹ میں بکتی ہو، ہم خرید سکے، مارکیٹ سے، بازار سے خرید سکتے، یہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ نہ ہم مال نہ دولت سے کوئی خوشی خرید سکتے ہیں، نہ کسی نے آج تک خوشی خریدی مال و دولت سے۔ کوئی مال دے کر بھی خوش نہیں رہ سکتا ہے، یعنی کہ کوئی مالدار غریبوں کی مدد کرتا ہے، پھر ہم دیکھتے کہ یہ انسان، یہ شخص خوش کیوں نہیں رہتا۔ اگر یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، محتاجوں کی مدد کرتا ہے، لیکن یہی شخص خوش کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کیوں نہیں رہتا ہے خوش؟ وجہ کیا ہے؟ پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو مدد کی، ان غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی جو اس نے ہیلپ کی، کیا اس نے اس لیے ان کی مدد کی کہ میں ان کو خوشی دے سکوں، یا اس کا مقصد کوئی اور ہے؟ کوئی لوگوں کی مدد کرتا ہے اس لیے کہ میں لوگوں میں شہرت حاصل کروں، اور وہ جب لوگوں کی مدد کرتا ہے تو وہ شہرت حاصل کرتا ہے،
کسی کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے، کسی کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے، لیکن خوشی وہ چیز ہے، اگر آپ کسی کو خوشی دو گے اور یہ خوشی واپس آپ کے پاس بھی آئے گی۔ اگر آپ خوشی بانٹنے والوں میں سے بنے، یہ خوشی خود بخود آپ کے پاس بھی آئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ اپنے لیے خود کے لیے پسند کرتے ہو، وہی آپ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اور جو آپ اپنے لیے ناپسند کرو گے، اس کو آپ بھائی کے لیے، اس چیز کو بھائی کے لیے بھی ناپسند ہی کرو۔ گویا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں خوش رہوں، اس سے پہلے آپ کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا بھائی بھی خوش ہونا چاہیے۔ آپ اپنی خوشی چاہتے ہو لیکن بھائی کی خوشی نہیں چاہتے ہو، دوسرے مسلمان بھائی کی خوشی نہیں چاہتے ہو، تو آپ خوش نہیں رہ سکتے ہو۔ بظاہر آپ دنیا میں سخاوت دکھاتے ہو لوگوں کو، میں نے اتنا پیسہ لوگوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر خرچ کیا، ان کی ضرورتیں پوری کی، لیکن دراصل آپ کو اس چیز سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ ہاں، آپ کو یہ فائدہ مل سکتا ہے، آپ چاہتے ہو کہ میرا نام سوشل میڈیا پر آئے، ٹی وی چینلز پر آئے، میرا نام بہت آگے تک جائے، وہ چیز ہوتی ہے آپ کے لیے، آپ کا نام سوشل میڈیا پر، ٹی وی پلیٹ فارم پر اور بہت سارے جگہوں پر آتا ہے آپ کا نام، لیکن آپ خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ آپ کو کچھ دیتے ہیں لیکن خوشی نہیں دیتے، آپ کو مال دیتے ہیں، بہت سارے مال دولت پیسے دیتے ہیں آپ کو، لیکن خوشی نہیں دے سکتے ہیں وہ آپ کو۔ لیکن کچھ لوگ آپ سے دیتے کچھ نہیں بلکہ آپ سے لیتے ہیں لیکن خوشی دیتے ہیں، آپ سے مال لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، لیکن آپ کو خوشی دیتے ہیں۔ کیونکہ ایک خاتون تھی جو بہت مالدار خاتون تھی، اس کی پڑوس میں اس کی پڑوسی جو تھی وہ غریب تھے، ان کے پڑوسی غریب تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ خاتون، مالدار خاتون ان کے گھر گئی اور وہاں سے تھوڑا سا کچھ نمک لایا، اور جب وہ گھر واپس لوٹی، اس کو اپنے بیٹے نے اسے سوال کیا، ارے ماں، گھر میں اتنا سارا نمک پڑا تھا، اب اس غریب کو نمک مانگنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ تو ماں نے واپس ایک خوبصورت جواب دیا، کہا، بیٹے، میں تو اسی طرح خوشیاں حاصل کرتی ہوں۔ بیٹے نے کہا، ماں کیا مطلب؟ ماں نے کہا، بیٹا، جب اس غریب کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے گھر میں آتی ہے اور ہم سے کچھ کھانا لیتی ہے، چاول لیتی ہے اور نکلتی ہے، اور آج میں اس کے گھر میں گئی نمک حاصل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ میرے گھر میں نمک تھا، لیکن اس کے گھر جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس سے نمک لوں، یہ کہے کہ کیا میں بھی دینے والوں میں ہوں، کیا آج میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں کچھ لینے کے لیے،
اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ جب اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، وہ خوشی خود بخود میرے دل میں بھی پیدا ہوگی۔ اسی لیے کچھ لوگ آپ کو کچھ دیتے نہیں، آپ سے کچھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو خوشی دیتے ہیں۔ اسی لیے خوشی دینے والوں میں سے بنو، خوشی دینے والوں میں سے بنو، خوشیاں بانٹنے والوں میں سے بنو۔ وہ خوشی خود بخود آپ کے پاس دوڑ کر آئے گی۔